قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اور اس کے لیے فیصلہ ہوگا کہ اس حافظ قرآن کے خاندانوں میں 10 آدمی جن کے کردار و عمل کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، وہ حافظ قرآن ان 10 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور ڈھنگ کا حافظ قرآن ہوگا نا، ہم اس کو دفن کرتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر۔ ڈھنگ کا حافظ قرآن، قرآن پہ عمل کرنے والا اگر قبر میں بھی رہے گا تب بھی قرآن پڑھتا رہے گا اور اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ معمولی بات ہے حافظ قرآن بننا۔ قرآن ہے یہ لوگوں کے دل و دماغ پہ اثر کرتا ہے۔ ان علماء سے پوچھیں کہ جس وقت مکے کے اندر مسلمانوں کا رہنا دو بھر کر دیا گیا تھا اور مرد اور عورتیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ چھوڑ کر حبشہ جب گئی تھی، شاہ حبش کے پاس 2 لوگ گئے تھے، تحفے اور تحائف لے کر، چمڑے کا بڑھیا سامان لے کر تحفے دیے، اور اس بادشاہ کے پاس جو کارندے تھے ان کو پہلے تحفہ دے کر ان کا ذہن بنایا کہ یہ جو مسلمان آئے ہیں ان کو واپس کرو مکہ۔ جب یہ لوگ گئے اور جانے کے بعد ان کے خلاف بھڑکایا مسلمانوں کے خلاف، تو بادشاہ نجاشی نے، وہ بادشاہ ایسا ویسا نہیں تھا، بڑا دور رس نظر رکھنے والا تھا، بادشاہ نجاشی نے ان کو بلایا، بولے مسلمانوں کو میں بلاتا ہوں۔ ان کے جو نمائندے تھے حضرت جعفر طیار تھے، ان کو بلایا اور بلانے کے بعد بولے تم کیا نظریہ کرتے ہو قائم، تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تو حضرت جعفر نے اس وقت سورہ مریم قرآن کریم کی آیتیں جب پڑھی تو نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا میں اسی بات کو مانتا ہوں جو محمد عربی پیغام دیتے ہیں اور اس قرآن کو میں مانتا ہوں۔ اس قرآن کی برکتوں سے نجاشی نے ان کی سیفٹی دی اور کہا کہ تم آزادی کے ساتھ میرے ملک میں رہ سکتے ہو، اور ان کو واپس بھگا دیا تھا۔ یہ قرآن کی برکتیں تھی۔ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو کہاں اترا تھا قرآن؟ غار حرا میں، جبل نور۔ جس نے مکہ دیکھا ہوگا، عمرہ یا حج پہ گیا، اس نے جبل نور دیکھا ہوگا۔ قرآن جبل نور پہ نازل ہوا۔ وہ پہاڑ آج بھی اس پہاڑ پہ چڑھنا اتنا مشکل ہے، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی جب چڑھتا ہے تو تھک جاتا ہے۔ 3500 فٹ اونچا ہے زمین سے۔ 10 مالا 100 فٹ کا ہوتا ہے۔ 100 فٹ آدمی چڑھتا ہے نا تو اس انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ 3500 فٹ دور اونچا، اور اونچائی پہ چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے رسول وہاں گئے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور 1 مہینے تک وہاں رہے، اور 1 مہینے وہاں رہے تو جاتے وقت کچھ کھجور لیا، کچھ ستو لیا، چھاگل میں پانی بھرا، غار حرا کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ جب جبل نور میں پہنچے کھانا ختم ہو جاتا، پھر واپس آتے۔ ایک دن غم گسار بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کبریٰ نے گھر سے کھانا تیار کیا، سالن تیار کیا کہ حضور کے لیے لے کے جا رہی ہوں، اور جو سیڑھیاں بنی ہوئی سائڈ سے نہیں چڑھی، کعبے کی طرف سے چڑھی، مکے سے 3 میل دور ہے۔ اس پہاڑی پہ خدیجہ چڑھ رہی تھی۔ خاص طور پہ عورتیں غور سے سنیں، حضرت خدیجہ کون ہے؟ خدیجہ یہ حضرت فاطمہ زہرا کی ماں ہے۔ خدیجہ وہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد سوائے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، ان کے علاوہ کل اولاد رسول پاک کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی ماں ہے۔ یہ کھانا لے کے رسول پاک کا غار حرا کی طرف جا رہی ہے۔ غار حرا ابھی پہنچی نہیں ہے، اس سے پہلے جبریل امین سید الملائکہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کا کھانا لے کے آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اور میرا بھی سلام کہیے۔ اور خدیجہ کے لیے اللہ نے جنت میں عالیشان محل تیار کیا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی ہنگامہ ہے۔
اور موتیوں کا بنا ہوا محل ہے. ابھی خدیجہ کھانا لے کے گئی نہیں ہے کہ ان کے لیے جنت کی بشارتیں آ رہی ہے, جنتی محل کی بشارتیں آ رہی ہے. اور ماں اور بہنیں اس تاریخ سے اور اس حدیث پاک سے نتیجہ نکالیں کہ جب خدیجہ رسول پاک کا کھانا لے کے گئی, اس میں ان عورتوں کے لیے درس ہیں کہ جن کے شوہر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں یا کھیت میں کام کرتے ہیں, تو جو عورتیں اپنے شوہر کی محبت میں گھر سے کھانا لے کر کے چلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر ابر کرم بن کے برستی ہے کہ اپنے شوہر کی وفادار بیوی جا رہی ہے. غار حرا سے رسول پاک نیچے اترے, تب بیوی کے ساتھ حضور نے تخاطب کا جو انداز ہے علماء سمجھ سکتے ہیں اس کو. حضور نے فرمایا زمیلونی زمیلونی, مذکر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے, حالانکہ مؤنث کا صیغہ امر کا استعمال کر سکتے تھے, زمیلینی کہہ سکتے تھے, مگر رسول پاک نے کہا زمیلونی. یہ ادب کا طریقہ تھا. اگر حضور کہتے زمیلینی تو اس کا مطلب یہ ہوتا اے خدیجہ تو چادر اڑھا, لیکن حضور نے کہا زمیلونی زمیلونی, اے خدیجہ آپ مجھے چادر اڑھاؤ. حضور اپنی بیوی کا احترام کر کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ شوہر کا رابطہ محبت کیسا ہو, وہ بیوی کا آنر اور احترام کیسا ہوتا ہے. غار حرا سے اترنے والا رسول یہ پیغام اور یہ میسج کائنات عالم میں رہنے والے مرد اور عورتوں کو بہتر نظام اور معاشرے کی اصلاح فلاح و بہبودی کے لیے رسول پاک پیغام دے رہے ہیں. آگے دیکھیں, جب رسول پاک قرآن لے کے نیچے آئے اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو حضور کو اتنی محبت قرآن سے, کیونکہ خدا کا کلام ہے, اتنی محبت کہ حضور اس کو یاد کرنے لگ جاتے. جیسے یاد کرتے حضور تو اللہ کو اتنا پیار آیا اپنے حبیب پر کہ میرے محبوب لا تعجل, جلدی مت کرو, انا علینا جمع و قرآن, ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع بھی کر دیں گے اور ہم تمہارے سینے میں اس کو اتار بھی دیں گے. آسمانی کتابیں اتری, کسی کتاب کی کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی, لیکن جب اللہ نے قرآن نازل کیا تو میرے رب نے فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, یقیناً ہم نے اسی کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کی حفاظت اس طرح کی ہے کہ یہ میدان بدر سے لے کر میدان کربلا تک قرآن کریم تلواروں کے سائے کے اندر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھا. جنگ یمامہ کے اندر 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے, تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ کے پاس گئے جو وقت کے خلیفہ ہیں. کہنے لگے اے ابو بکر, قرآن کا ایک بڑا حصہ اس طرح ضائع ہو جائے گا, یہ دیکھو 700 حافظ قرآن شہید ہو چکے ہیں. اب تک قرآن لکھا ہوا نہیں تھا ایک جگہ, قرآن لکھا ہوا تھا کھجور کے پتوں پہ, کھالوں کے اوپر, ہڈیوں کے اوپر, پتھروں کے اوپر. کسی کے پاس ایک سورت تھی, کسی کے پاس 4 آیتیں تھی, اس طرح الگ الگ قرآن لکھا ہوا تھا, لیکن ایک جگہ قرآن محفوظ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر ابو قحافہ سے کہا کہ آپ قرآن کو جمع کریں, تو حضرت ابو بکر نے کہا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے عمر وہ کام آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں جو رسول پاک کر کے نہیں گئے ہیں. حضرت عمر نے کہا واللہ ھذا خیر, خدا کی قسم کام تو نیا ہے لیکن ہے اچھا. آج کا اگر بہروپیہ ہوتا نا وہ کہہ دیتا بدعت ہے یہ, لیکن لگے رہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں بار بار اصرار کرتا رہا, پھر حضرت ابو بکر بول پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو بھی اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے لیے حضرت عمر کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے. وہ عمر جنہوں نے رسول پاک کی بارگاہ میں 22 مرتبہ مشورہ رکھا, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی تائید میں قرآن نازل کیا ہے. وہ عمر جنہوں نے کعبے کے پاس کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ پتھر ہے کعبے کے پاس جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے کعبے کی چھت لگائی تھی, اور پتھر تو بہت تھے
مگر اس پتھر کو ایک نسبت یہ حاصل ہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبے کی چھت کے بعد حضرت ابراہیم نے میلاد النبی کی دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ آخری رسول جو بھیجنے والا میری نسل کے اندر بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں تیرے بندوں کے اوپر تلاوت کرے۔ مصطفیٰ کریم آئے اور خدا کی آیتیں وادی مکہ سے گونجی اور پوری دنیا کے اندر روشن کر دیا قرآن کریم نے۔ اور حضرت ابراہیم نے کہا، عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لے، تو حضرت عمر نے مشورہ رکھا تھا، اتنے میں جبریل علیہ السلام آیت لے کے اترے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے محبوب آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنائے، عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا طواف کرے گا، 7واں طواف پورا ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنی ہے اس کو۔ بہرحال